لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. غدیر کے موضوع پر سلسلہ بیان جاری ہے. گزشتہ تقریر میں ہم ان صحابیوں کے نام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ جنہوں نے حدیث غدیر کی روایت کی ہے. چنانچہ 110 صحابیوں میں سے گزشتہ تقریر میں ہم نے 64 صحابیوں کے نام آپ کی خدمت میں پیش کیے. لہذا اب آئیے سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے اور بقیہ نام بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں. چنانچہ حدیث غدیر کی روایت کرنے والے صحابہ میں سے صحابی نمبر 65 جو ہیں وہ جناب عباس ابن عبد المطلب ہیں کہ جن کی وفات 32 ہجری میں ہوئی تھی، اور ان کی روایت کتاب اصنع المطالب کے پیج نمبر 3 پر موجود ہے. اور سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ تقریر میں بھی یہ لسٹ طویل ہے، لہٰذا یہ نام پیش کرنے میں ہم صحابی کا نام اور اگر اس کا سن وفات معلوم ہے تو متوفی کر کے سن وفات، اور جس کتاب میں اس کی روایت موجود ہے اس کتاب کا نام اور جلد نمبر اور صفحہ نمبر اگر معلوم ہے تو اس طریقے سے اب ہم سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہیں. چنانچہ اور جو صحابہ ہیں ان کے نام اور ان کا سن وفات اور ان کی روایت جن کتابوں میں موجود ہے وہ یہ ہیں. عبد الرحمن ابن عبد البے انصاری، کتاب اسد الغابہ والیوم 3 پیج نمبر 307. عبد الرحمن ابن عوف، متوفی 31 ہجری، کتاب اصنع المطالب پیج نمبر 3. عبد الرحمن ابن یعمر دیلی، اور ان کی روایت ابن عقدہ نے اپنی کتاب حدیث الولایہ میں درج کی ہے. عبداللہ ابن ابی ابل عبد الاسد مخزومی، اور ان کی روایت ابن عقدہ نے اپنی کتاب حدیث الولایہ میں درج کی ہے. عبداللہ ابن بدیل ابن ورقہ، یہ وہی ہیں کہ جو مقام رکبان کے موقع پر موجود تھے اور انہوں نے گواہی دی تھی حدیث غدیر کی. یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے مقام رکبان میں حدیث غدیر کی گواہی دی تھی. چنانچہ حوالہ وہاں پر مقام رکبان کی جہاں پر ہم نے ذکر کیا وہاں پر ہم نے پہلے پیش کر دیا. عبداللہ ابن بشیر مازنی، اور ان کی روایت جو ہے ابن عقدہ نے حدیث الولایہ میں درج کی ہے. عبداللہ ابن ثابت انصاری، کتاب تاریخ آل محمد پیج 67. عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب، متوفی 80 ہجری، کتاب ابن عقدہ کی حدیث الولایہ. عبداللہ ابن حنطب مخزومی، کتاب سیوطی کی احیاء المیت. عبداللہ ابن ربیعہ، کتاب خوارزمی کی مقتل الامام. عبداللہ ابن عباس، متوفی 68 ہجری، کتاب تفسیر فخر الدین رازی 3rd والیوم پیج 636. عبداللہ ابن ابی اوفی، متوفی 86 ہجری، کتاب ابن عقدہ کی حدیث الولایہ. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب، متوفی 72 ہجری، کتاب تاریخ الخلفاء پیج 114. عبداللہ ابن مسعود، متوفی 32 ہجری، کتاب تفسیر شوکانی 2nd والیوم پیج 57. عبداللہ ابن یامل، کتاب الاصابہ 2nd والیوم پیج 372. عثمان ابن عفان، متوفی 35 ہجری،
کتاب ابن مغازلی کی المناقب. عبید ابن عازب انصاری, کتاب اسد الغابہ 5th volume پیج 208. عدی بن حاتم متوفی 68 ہجری, کتاب ینابل المودہ پیج 38. عطیہ بن بصر مازنی, کتاب ابن عقدہ کی حدیث الولایہ. عقبہ بن عامر جہنی متوفی 60 ہجری, کتاب تاریخ آل محمد پیج 67. حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام, تاریخ شہادت سن شہادت 40 ہجری, اور آپ کی روایت کتاب مشکل الآثار کے 2nd volume کے پیج نمبر 307 پہ موجود ہے. عمار ابن یاسر انسی, متوفی 37 ہجری, کتاب صفین پیج 186. عمارہ خزرجی انصاری, کتاب مجمع الزوائد والیوم 9 پیج 107. عمر ابن ابی سلمہ متوفی 83 ہجری, کتاب ابن عقدہ حدیث الولایہ. عمر ابن خطاب متوفی 23 ہجری, کتاب ذخائر العقبہ پیج 67. عمران ابن حسین خزائی متوفی 52 ہجری, کتاب اصنع المطالب پیج 4. عمر ابن حمق خزائی کوفی متوفی 50 ہجری, کتاب خوارزمی کی مقتل الامام. عمرو ابن شرجیل, کتاب خوارزمی کی مقتل الامام السبت شہید. عمرو ابن عاص متوفی 43 ہجری, کتاب الامامہ والسیاسہ پیج 93. عمرو ابن مرہ جہنی, کتاب کنز العمال 2nd volume پیج 154. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, سن شہادت 11 ہجری, اور آپ کی روایت جو ہے ابن عقدہ نے اپنی کتاب حدیث الولایہ میں درج کی ہے. فاطمہ بنت حمزہ بن عبد المطلب, کتاب شیخ منصور رازی کی کتاب الغدیر. فضلہ بن عتبہ اسلمی متوفی 65 ہجری, کتاب ابن عقدہ کی حدیث الولایہ. قیس ابن ثابت انصاری, کتاب اسد الغابہ 1st volume پیج 368. قیس ابن سعد ابن عبادہ انصاری, اور یہ بھی وہی ہیں کہ جو مقام رکبان میں جنہوں نے حدیث غدیر کی گواہی دی تھی, لہٰذا ان کا حوالہ وہاں مقام رکبان کی جب گفتگو ہوئی تھی وہاں پہ پیش کر چکے ہیں. کعب ابن اجرہ انصاری متوفی 51 ہجری, ان کی روایت ابن عقدہ نے کتاب حدیث الولایہ میں درج کی. مالک ابن حویرث لیثی متوفی 74 ہجری, کتاب مجمع الزوائد 9th volume پیج 108. مقداد ابن عمرو کندی متوفی 33 ہجری, کتاب ابن عقدہ کی حدیث الولایہ. ناجیہ بن عمرو خزائی, کتاب العصابہ 3rd volume پیج 544. نعمان ابن عجلان انصاری, کتاب تاریخ آل محمد پیج 67. حاشم میں مرقال ابن عتبہ متوفی 37 ہجری, کتاب اسد الغابہ 1st volume پیج 368. وحشی بن حرب حبشی, کتاب خوارزمی کی مقتل الامام. وہب بن حمزہ, کتاب خوارزمی کی مقتل الامام. وہب بن عبداللہ سوالی متوفی 74 ہجری, کتاب ابن عقدہ کی حدیث الولایہ. اور آخری 110ویں صحابی کا نام ہے یالی ابن مرہ ابن وہب ثقفی, اور ان کی روایت جو ہے وہ کتاب العصابہ کے 3rd volume کے پیج نمبر 542 پہ موجود ہے. لہٰذا سامعین کرام, یہ تھے وہ 110 صحابہ کے نام کہ جن میں سے کچھ ازواج بھی ہیں, کچھ صحابیات بھی ہیں, اور جنہوں نے حدیث غدیر کی روایت کی, اور ہم نے یہ طویل فہرست آپ کی خدمت میں پیش کی. ان کے نام اور جن کا سن وفات معلوم تھا, وہ کس سال ان کی وفات ہوئی,
وہ اور ان کی روایت کس کتاب کے کس جلد کے کس صفحے نمبر پر موجود ہے وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا جن جن کے معلوم تھے۔ اب سامعین یہ تو تھا صحابہ کا گروہ۔ صحابہ کے بعد میں جو نسل آئی، جو جنریشن آئی کہ جنہیں تابعین کہتے ہیں، ان تابعین کے گروہ میں ہمارے پاس 84 نام موجود ہیں، 84 نام موجود ہیں کہ جنہوں نے حدیث غدیر کی روایت کی، اور ان کے نام انشاءاللہ ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ان تابعین کی جو روایت ہے وہ جن کتابوں میں موجود ہیں ان کے حوالے ہم نہیں دیں گے، ہم صرف تابعی کا نام اور اس کا سنِ وفات جس کا معلوم ہے اس کا سنِ وفات پیش کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ اور حوالوں کے لیے اگر کسی کو حوالے چاہیے تو وہ علامہ امینی کی جو کتاب ہے الغدیر اس کے فرسٹ والیوم کو دیکھ لیں، اس میں تمام حوالے آپ کو مل جائیں گے۔ لہٰذا تابعین میں سے حدیث غدیر کے جو راوی ہیں وہ ہمارے پاس فی الحال 84 نام ان کے موجود ہیں، جن کے نام اور جن کے سنِ وفات ہمیں معلوم ہے وہ سنِ وفات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور یہ لسٹ کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، ابو راشد حبرانی شامی خضر نعمان، ابو سلمہ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف الزہری متوفی 94 ہجری، ابو سلیمان مؤذن، ابو صالح سمان ذکوان مزنی متوفی 101 ہجری، ابو عنفوان مازنی، ابو عبد الرحیم کندی، ابو القاسم ازبق بن نباتہ تمیمی کوفی، ابو لیلہ کندی، ایاس ابن نذیر، جمیل ابن عمارہ، حارثہ ابن نصر، حبیب ابن ابی ثابت اسدی کوفی متوفی 117 ہجری، حرس ابن مالک، حسین ابن مالک ابن حویرث، حکم بن عتیبہ کوفی کندی متوفی 114 ہجری، حمید بن عمارہ خزرجی انصاری، حمید طویل ابو عبیدہ بن ابی حمید بصری متوفی 143 ہجری، خثیمہ بن عبد الرحمن جعفی کوفی متوفی 80 ہجری، ربیعہ جرشی متوفی 61 ہجری، ریاح بن حارث نخعی کوفی، زازان ابن عمر کندی متوفی 82 ہجری، زر ابن جیش اسدی متوفی 82 ہجری، زیاد ابن ابی زیاد، زید ابن یثی حمدانی کوفی، سالم ابن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب متوفی 106 ہجری، سعید ابن جبیر اسدی کوفی متوفی 95 ہجری، سعید ابن ابی حلان، سعید ابن مسیب مخزومی متوفی 94 ہجری، سعید ابن وہب حمدانی متوفی 74 ہجری، سلمہ بن کہیل حضرمی کوفی متوفی 121 ہجری، سلیم ابن قیس ہلالی متوفی 90 ہجری، سلیمان ابن مہران اعمش متوفی 147 ہجری، سہم ابن حسین اسدی، شہر ابن حوشب اشعری، ضحاک ابن مزاحم حلالی متوفی 105 ہجری، طاؤس ابن کیسان یمانی متوفی 106 ہجری، طلحہ ابن مصرف ایامی کوفی متوفی 112 ہجری، عامر ابن سعد ابن ابی وقاص متوفی 104 ہجری، عائشہ بنت سعد متوفی 117 ہجری، عبد الحمید ابن منظر ابن جارود عبدی، عبد خیر ابن یزید حمدانی، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ متوفی 83 ہجری، عبد الرحمن ابن ثابت متوفی 118 ہجری،
عبداللہ ابن اسعد ابن زرارہ، عبداللہ ابن زیاد اسدی کوفی، عبداللہ ابن شریک عامری، عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ہاشمی متوفی 140 ہجری، عبداللہ ابن یعلی ابن مرہ، عدی بن ثابت انصاری متوفی 116 ہجری، عطیہ ابن سعد ابن جنادہ اوفی متوفی 111 ہجری، علی ابن زید ابن جدعان بصری متوفی 129 ہجری، عمارہ ابن جوین عبدی متوفی 134 ہجری، عمر ابن عبدالعزیز اموی خلیفہ بنی امیہ میں سے جو تھے متوفی 101 ہجری، عمر ابن عبدالغفار، عمر ابن حضرت علی علیہ السلام، عمرو ابن جادہ ابن حبیرہ، عمرو ابن مرہ کوفی متوفی 116 ہجری، عمرو ابن عبداللہ سبیعی متوفی 127 ہجری، عمرو ابن میمون عودی متوفی 74 ہجری، عمیرہ ابن سعد حمدانی کوفی، عمیرہ بنت سعد بن مالک، عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ تمیمی، فطر بن خلیفہ مخزومی متوفی 153 ہجری، قبیصہ ابن زویب متوفی 86 ہجری، قیس ثقفی مدائنی، محمد ابن عمر ابن حضرت علی علیہ السلام متوفی 100 ہجری، مسلم ابن سبیع حمدانی، مسلم ملائی، مصعب ابن سعد ابن ابی وقاص متوفی 103 ہجری، مطلب ابن عبداللہ قرشی، مطر ابن تہمان وراق متوفی 129 ہجری، معروف ابن خربوز، منصور ابن ربعی، مہاجر ابن مسمار زہری مدنی، موسیٰ ابن اقتل ابن عمیر نمیری، میمون بصری، نذیر ابن ضبی کوفی، ہانی ابن ہانی حمدانی کوفی، یحییٰ ابن سلیم فزاری واسطی، یحییٰ ابن جعدہ ابن حبیرہ مخزومی، یزید ابن ابی زیاد کوفی متوفی 136 ہجری، یزید ابن حیان تیمی کوفی، یزید ابن عبد الرحمن ابن عودی کوفی، یسار ثقفی کنیت ابو نجی متوفی 109 ہجری۔ لہذا سامعین کرام یہ تھے وہ 84 تابعین کے نام اور جن کے سن وفات معلوم تھے، ان کے سن وفات کہ جنہوں نے حدیث غدیر کی روایت کی ہے، اور اس طریقے سے یہ دو طویل فہرستیں، دو طویل لسٹ مکمل ہوئی کہ وہ افراد کے جن کا تعلق صحابہ کے گروہ سے تھا، ان میں سے 110 صحابہ کے نام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور تابعین کے گروہ میں سے وہ نسل، وہ جنریشن جو صحابہ کے بعد میں آئی، ان تابعین کی نسل اور جنریشن میں سے 84 تابعین کے نام اور ان کے سن وفات جن کے معلوم تھے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ لہٰذا اس طریقے سے یہ تمام وہ افراد تھے کہ جنہوں نے حدیث غدیر کی روایت کی، حدیث غدیر کو بیان کیا، اور ان کے ذریعے بعد کی نسلوں تک یہ حدیث مختلف طریقوں سے اور مختلف راویوں کی ترتیب سے لوگوں تک پہنچی۔ لہذا سامعین آج کی تقریر یہیں ختم کی جا رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔